ابھی آج ہی کی بات ہے، مجھے ایک طالب علم کا میسج آیا کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ آپ سے بیعت تو ممکن نہیں ہے، مجھے اپنے معمولات بھیج دیں۔ میں نے کہا تم عجیب بیوقوف انسان ہو، بیعت نہیں ہے اور معمولات بھیج دو۔ بیعت کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا جی آپ دوسرے ملک میں ہیں، میں دوسرے ملک میں ہوں۔ تو میں نے کہا مسائل تو آپ پوچھ رہے ہیں، بیعت میں آپ کو الجھن لگی ہوئی ہے، بس اب کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں نے کہا مجھے یہ شوق نہیں کہ آپ مجھ سے بیعت کریں، مجھے یہ شوق نہیں، میں غلط فہمی کو دور کرتا ہوں، الجھن کو دور کرتا ہوں۔ اس الجھن کو سمجھیں، جو الجھنیں صاف کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی ساتھی رابطہ کریں گے، حضرت یہ ایک آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ بیعت ہیں؟ جی کن سے؟ جی فلاں سے۔ میں کہ تو ان سے آپ رابطہ کریں، آپ کے شیخ ہیں، پوچھیں۔ جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا رابطہ نہیں ہوتا تو بیعت آپ نے کیوں کی ہے؟ کوئی بیعت کا مقصد بھی تو ہوتا ہے نا، کیوں بیعت کی ہے؟ صرف برکت کے لیے کی ہے؟ میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ضروری ہے کہ شیخ سے مزاج بھی ملتا ہو اور شیخ سے رابطہ بھی ہوتا ہو۔ میں پوری دنیا میں موجود اپنے مریدین کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص مجھ سے بیعت ہو اور اس کا مجھ سے مزاج نہ ملتا ہو، شیخ بدل لے۔ اگر کسی کا مجھ سے مزاج ملتا ہے اور مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، اپنا شیخ بدل لے۔ بیعت کا مقصد استفادہ ہے، بیعت کا مقصد اپنی اصلاح ہے، بیعت کا مقصد خود کو راہ راست پہ رکھنا ہے۔ مزاج نہیں ملتا، مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، یا اس کو مجھ سے نفع نہیں ہو رہا، میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھ سے بیعت ختم کر لیں، ایسے اہل حق شیخ سے بیعت کا تعلق قائم فرمائیں جن سے آپ کا مزاج بھی ملتا ہو، جن سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہو، تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔